DGISPR جو پہلے تھے، انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے افواہیں اڑانا شروع کی وہ یہ فیض حمید کے دور میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا آرمی چیف جس طرف دیکھتا ہے 7 لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے۔ ناظرین، آج وہ دور ہے کہ ہمارا آرمی چیف جس طرف دیکھتا ہے 25 کروڑ عوام ادھر دیکھتے ہیں۔ ہمارا آرمی چیف بولتا نہیں، اس کے عوام اس کی زبان سمجھتے ہیں۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی کہ پاک فوج کے لوگ 2 باتوں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ایک پاکستان پر اور ایک اپنے آرمی چیف پر۔ کردار بڑے بڑے نظام ہے دنیا میں، آپ کسی بھی نظام کو دیکھیں، اس کے پیچھے شخصیت ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین، شخصیت کا تجزیہ مودی نہ کر سکا۔ مودی نے سمجھا کہ یہ شاید یہ ایوری ڈے از سنڈے۔ اس نے پہلگام میں، مقبوضہ کشمیر میں اپنے 25 بندے خود ہی مار ڈالے، اسی لیے تو وہ انکوائری نہیں کرواتا۔ اور پھر وقت آیا کہ اس نے حملے کی تیاریاں شروع کی۔ ناظرین، میں نے کہا تھا کہ پاکستان خوفناک ترین حملے کی تیاری کر چکا، حملے کی نہیں، دراصل اپنے دفاع کی، کیونکہ حملہ بھارت نے ہی کرنا تھا۔ اس نے ڈرامے بازی شروع کی۔ 9-10 کی رات کو اپنے امرتسر میں خود ہی ڈرون پھینکنے شروع کیے کہ میں پھر وہ ڈرامہ لگاؤں۔ تو 3:30 سے 3:45 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں ایک ایسا جواب دیا گیا کہ بھارت گھٹنوں کو آ گیا۔ بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی درخواستیں آنا شروع ہو گئی۔ پھر امریکہ کو انہوں نے انوالو کیا۔ پھر امریکہ کی طرف سے آیا کہ جنگ بندی، پاکستان تو پہلے ہی امن چاہتا تھا۔ اب ناظرین، فیلڈ مارشل جناب سید عاصم شاہ صاحب نے کیا کمال کیا، وہ بولے نہیں۔ انہوں نے قوم کو ایک مربوط قوم بنایا۔ انہوں نے حب الوطنی کا جذبہ نقطہ عروج کو پہنچایا۔ یہ جو چند لوگ جو میں گواہ ہوں، ان میں سے ایک تو کسٹم کی نوکری سے رشوت کی وجہ سے نکلا ہے، 1-2 غلط اطلاعات پر یہ سمجھ گئے کہ شاید ہم نے یوں کرنا ہے تو بڑے پیسے کمائیں گے یوٹیوبر بن کر۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب دفن ہونے کے لیے اپنے ملک میں